قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کا اہل ایمان پر، ہم سب پر بڑا کرم اور خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر عطا کیا۔ اللہ کے حضور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ بھائیو، جہاں پر یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا ہے کہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ 10 گنا سے بڑھا کر اس کا اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین جکڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان دوڑتا ہوا ہے اور اپنے معاملات کو درست کر لے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے 30 دن کی ایک ٹریننگ سیٹ کی ہے، 30 دن کی ایک تربیت ہے، اور وہ یہ روزے کی تربیت ہے۔ اور اس ٹریننگ کا، یہ روزے رکھنے کا ایک مقصد بھی بیان کیا کہ تمہیں یہ 30 دن کے روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تم میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، تمہیں اللہ کا ڈر آ جائے، تمہیں پرہیزگاری آ جائے، تم میں یہ احساس ہر وقت ڈیویلپ رہے اور ہمہ وقت موجود رہے کہ مجھے کوئی ذات دیکھنے والی ہے۔ اب رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ ہمارے اندر کس طرح یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ایک شخص سحری کرتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اس کا دل کھانے کا بھی کرتا ہے، پینے کا بھی کرتا ہے، جسم اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ایک وقت کے بعد اب مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے، اب مجھے کچھ پینے کے لیے چاہیے۔ لیکن وہاں پر انسان نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک کمرے میں بند ہو کر کچھ کھا بھی سکتا ہے، کچھ پی بھی سکتا ہے، کسی کو کیا ہی پتہ چلنا ہے، تھوڑا سا کھا لیتا ہوں، تھوڑا سا پی لیتا ہوں۔ لیکن روزے نے اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ جس کے لیے تم نے روزہ رکھا ہے وہ تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں میں تم ہر وقت موجود ہو۔ اور حتیٰ کہ افطاری سے پہلے بھی ہم دیکھیں مزے مزے کے پکوان اور کھانے پڑے ہوتے ہیں، ہم وہ کھاتے نہیں۔ دل کر رہا ہوتا کھانے کا، دل کر رہا ہوتا تھوڑا سا ہی چکھ لیں، لیکن جب تک میرے رب کا اذن نہیں ہوتا، جب تک وقت نہیں ہوتا، جب تک اذان نہیں ہوتی، وہ تب تک بھی نہیں کھاتا کہ میرا رب ابھی تک مجھے دیکھ رہا ہے اور جب وہ مجھے اجازت دے گا میں تب کھاؤں گا۔ بالکل میرے بھائیو، یہ جس طرح روزہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ پورے روزے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں نے اسی کے لیے روزہ رکھا ہے، یہی روزے کا سبق ہے جو ہم نے پوری زندگی میں رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا اور میں نے اس کی طاقت فرمانبرداری میں رہنا اور اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے، ہر وقت میں اس کی نظروں میں ہوں۔ لعلکم تتقون، یہی روزے کا درس ہے۔ اور یہی روزہ انسان کی سیرت پر بھی نظر آئے، سیرت پر بھی نظر آنا چاہیے کہ انسان کا کردار اس بات کی گواہی دے یہ بندہ روزے سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، یہ جو روزہ ہے نا یہ ایک ڈھال ہے۔ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخط، کہ جس دن تم نے روزہ رکھا ہو نا، جب تم روزے سے ہو تو تم کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرو، کوئی بےہودہ بات نہ کرو، اور اگر تم سے کوئی لڑنا بھی چاہے یا تمہیں کوئی گالی بک دے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ انی امرؤ صائم، میں روزے دار آدمی ہوں، میں نے کوئی اول فول بات نہیں پکڑی، میں نے پرہیزگاری میں رہنا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی والے کلمات منہ سے نہیں نکالنے۔ یہ روزے کی تربیت ہے۔ آج ہم دیکھیں معاشرے میں بہت سے لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم روزے سے ہیں، لیکن ان کے کردار، ان کے معاملات، ان کے لیل و نہار صبح شام روزہ رکھنے کے باوجود بھی ویسے کے ویسے
نہیں ہوتے جیسے وہ پہلے ہوتے ہیں. دکان پہ گئے اپنے معاملات کر رہے ہیں, روزہ رکھا ہوا ہے, لیکن وہی زبان سے جھوٹ, وہی زبان سے گالیاں, وہی نمازیں پہلے ضائع ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں, وہی معاملات پہلے جیسے نافرمانی والے, لیکن روزہ رکھا ہوا ہے. شریعت میں ایسے روزے کا کوئی تصور نہیں. فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيه ان يدع طعامه وشرابه. روزے کے ذریعے ٹریننگ یہ تھی کہ تم حرام کام سے بچو, لیکن روزہ رکھ کر بھی اگر وہی معاملات کیے جائیں تو اللہ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں. میں کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ, کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوں گے جو خود کو یہ محسوس کرتے ہیں ہم روزہ دار ہیں, ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے, لیکن ان کا روزہ محض بھوک پیاس برداشت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں. اور کتنے راتوں کو قیام اللیل میں تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں جو تراویح بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ صرف رات کو جاگ ہی رہے ہیں اور دوسری بات کوئی نہیں ہے. اس کے برعکس اگر روزہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر رکھا جائے تو اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. کوئی روزہ رکھتا ہے اس نیت سے, تقوی کی نیت سے کہ میں نے اس سے تقوی حاصل کرنا ہے, اور ایمان اور احتساب کی نیت سے کہ میں نے اس سے نیکی حاصل کرنی ہے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پہلے جتنے بھی گناہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اور یہ تو پھر روزہ ہے, اللہ رب العزت روزے دار کی اتنی پرواہ کرتے ہیں, اتنی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں. لخلوف الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. ایک شخص نے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اور تقوی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا نا, اس کے روزے کے تو کیا ہی کہنے, اور اس کا اجر و ثواب تو اس کا حساب تو لگایا ہی نہیں جا سکتا. اس کے منہ کی جو بو ہے کہ جو سارا دن وہ بھوکا پیاسا ہے اور اس کے معدے میں جو ہوا بھر گئی ہے اور وہ جو بدبو منہ سے نکلتی ہے بڑی بری لگتی ہے انسان کو. لیکن میرے رب کے یہاں اگر تقوی اور پرہیزگاری کی نیت پر روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں آنے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے, تو وہی بو جو ہے اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ محبوب ہے. تو بھائیو روزے کے مقصد کو سمجھیں, اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کے آئیں. یہ نہ ہو کہ رمضان آیا اور چلا گیا, ہم وہیں کے وہیں رہے, اپنے اندر سے رمضان کو گزاریں اور اس کے معاملات کو سیریس جانیں, ان گھڑیوں کو قیمتی جانیں, تاکہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکیں اور اللہ کے ہاں اپنے معاملات مزید درست کر سکے, اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بن سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.